ذلیل اس لیے ہو گئے کہ میرے گھر میں سنیما ہے مگر قرآن نہیں ہے، میرے گھر میں فزکس کیمسٹری ہے مگر قرآن نہیں ہے، میرے گھر میں کرکٹ کا تماشا ہے مگر قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ کل انڈیا کی پاکستان میں میچ تھا، میچ جس نے کھیلا، میچ جس نے جیتا، جس کو کار انعام میں ملا، لیکن میں نے جو 4 گھنٹہ آنکھ جلا جلا کے موبائل پہ میچ دیکھا، یہ بتائیں مجھ کو کیا ملا؟ مجھ کو کیا ملا؟ میں کہتا ہوں تجھ کو کیا ملا؟ جیتا جو وہ جیتا سکندر ہے، ہارا اس کے پاس غم ہے، لیکن تم نے جو آنکھ جلا جلا کے ٹیلی ویژن کے سامنے 4 گھنٹے بیٹھ کے تم نے دیکھا، اور تم جو مسائل کے چوکا لگایا، یہ چھکا لگایا، یہ بیٹنگ کیا، وہ صاحب وکٹ لے لیا، یہ اتنے رن پہ آؤٹ ہو گیا، یہ جو ہم 4 گھنٹے تک جو اچھلے اور کودے، مجھ کو کیا ملا؟ آنکھ کی بینائی گئی، ہم اسکرین پہ نگاہیں ٹکا کے رہے، میرا کاروبار بند ہوا، میری آنکھ گئی، انرجی لاس ہوئی، نتیجے میں کچھ نہیں ملا۔ کاش یہی 4 گھنٹے اگر ہم 1000 درود پڑھ لیے ہوتے، 10 رکعت نماز نفل پڑھ لیے ہوتے، قرآن پاک کی ایک سورت کی تفسیر کا مطالعہ کر لیے ہوتے، یہ 4 گھنٹے میرے لیے یادگار بن جاتے۔ یہی قیامت کا ایک دن جہاں 50,000 سال کے برابر ہوگا، جہاں نہ کوئی پرسان حال ہوگا، نہ بیوی شوہر کو پوچھے گی، نہ شوہر بیوی کو پوچھے گا، نہ اولاد والدین کے کام آئے گی، نہ والدین اولاد کے کام آئیں گے۔ اس مصیبت کی گھڑی میں یہ 4 گھنٹے ہمارے لیے مضبوط سہارا بن کے آ جاتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نیکیاں میرے نام اعمال میں جمع ہو جاتی، لیکن جس قوم کو دنیا میں ایک سینسیٹیو قوم، ایک ریسپانسیبل قوم، ایک ذمہ دار قوم بننا تھا، وہ قوم مشرکوں کو دیکھ کر کھیل تماشے کے پیچھے پاگل ہو گئی۔ وہ قوم صاحب کافروں کی طرح دولت کمانے کی حوث میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ صرف زمین خریدنا، مکان بنانا، کپڑا خریدنا، گاڑی کا مقابلہ، اسی مقابلے میں وہ قوم لگ گئی جس قوم کو شاست کا مقابلہ کرنا تھا، تہجد کا مقابلہ کرنا تھا، تعلیم قرآن کا مقابلہ کرنا تھا۔ وہ اگر 50 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے، مجھ کو 100 رکعت پڑھنا ہے۔ وہ اگر 50 تہجد پڑھتا ہے، مجھے روزانہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ وہ اگر 50,000 روپے خیرات کیا ہے، مجھے 1,00,000 روپے خیرات کر کے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے۔ جسے نیکیوں کا مقابلہ کرنا تھا، جسے اچھے حسنات کا مقابلہ کرنا تھا، اعمال صالحہ میں مقابلہ کرنا تھا، یہ ساری انرجی صرف کمانے اور کھانے اور بال بچہ پیدا کرنے اور بال بچوں کے لیے 2-4 بیگھہ زمین خریدنے میں اپنی انرجی جھونک دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ بال بچے قیامت کے دن ایک نیکی مجھ کو نہیں دیں گے، یہ نہیں دیکھا کہ میری بیوی قیامت کے دن مجھ کو آنکھوں سے دیکھے گی میں جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک نیکی کی بھیک میں مانگوں گا مگر وہ نہیں دے گی۔ جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے قیمتی وقت لگایا، جس کے لیے میں نے اپنے نمازیں چھوڑ دی، جس کے لیے میں نے رات کی نیند قربان کی، وہ ایک نیکی نہیں دے گی۔ تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ جب تک آنکھ کھلی ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، مرنے کے بعد جب زندگی میں کوئی کسی کا نہیں ہے تو مرنے کے بعد کون کس کا ہوگا؟ اس لیے ہمیں دنیا میں بھی محنت کے ساتھ عزت کی روٹی حاصل کرنی ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں جنت کی تیاری اسی دنیا میں کرنی ہے۔ تو جس کو دنیا میں خوشحال رہنا ہے، جس کو جنت جانا ہے، اس کو دوسری قوم کے مقابلے میں ڈبل محنت کرنی ہوگی۔ کفر کی طاقت ہے، دنیا میں خوشحال رہنے کے 18 گھنٹے مطالعہ کرتی ہے، دنیا میں خوشحال رہنے کے 16 گھنٹہ اوور ٹائم لگا کے کام کرتی ہے۔ تو جو مسلمان کو دنیا میں بھی خوشحال رہنا ہے اور مرنے کے بعد خربوں سال کی جنت میں جانا ہے، اسے کافروں کے مقابلے میں ڈبل محنت کرنی ہوگی، اور یہ سوچنا ہوگا کہ کھیت کھلیان گئے بغیر روزی نہیں ملتی ہے، دکان گئے بغیر روزی نہیں ملتی ہے، بزنس کیے بغیر ترقی نہیں ملتی ہے۔ تو اسے گرا باندھ کے رکھنا ہوگا، جب دنیا میں اللہ روزی دینے والا ہے مگر دکان گئے بغیر روزی نہیں ملے گی، کھیت میں ہل جوتے بغیر روزی نہیں ملے گی، تو مسجد گئے بغیر بھی جنت نہیں ملے گی، روزہ رکھے بغیر بھی جنت نہیں ملے گی، حج کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ اللہ روزی دینے والا ہے مگر کھیت جانا ہوگا، اللہ جنت دینے والا ہے مگر مسجد جانا ہوگا، صدقہ کرنا ہوگا، خیرات کرنا ہوگا، تب دنیا میں اللہ روزی دے گا، مرنے کے بعد جنت الفردوس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ۔ اے میری قوم، آج پوری تقریر سن کے آپ کو جانی ہے، اگر سینے میں درد جاگا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے قرآن سننا ہے، مجھے مصطفیٰ کا فرمان سننا ہے،
مجھے اب تک جو ہوا اب زندگی میں ایک نیا یو ٹرن لے کر اپنی زندگی میں کمان پیدا کرنا ہے. تو آپ تقریر کا ایک جملہ اپنے دل کی گہرائی میں آپ نوٹ کریں گے. موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. میں ابھی 15 سال سے لگاتار جس حیدرآباد کی زمین نظام آباد پہ میں خطاب کرنے جا رہا ہوں, 12ویں شریف کے موقع پہ جاتا ہوں. پہلے 13 تقریر کرنے جاتا تھا, پھر بعد میں اس کو گھٹا کے 6 کر دیا, مگر ہر سال کم سے کم 3 تقریر ضرور کرنے کے لیے میں اس شہر میں جاتا ہوں. پورے ہندوستان میں صرف ایک شہر نظام آباد ہے جہاں 12ویں شریف کے موقع پر 16 جلسے ہوتے ہیں. 25 صفر المظفر سے وہ جلسہ شروع ہوتا ہے اور 12ویں شریف کے جلوس پر وہ جلسہ ختم ہوتا ہے. 12 جلسہ وہ اور 5 جلسے یہ, 12 5 17 جلسے ہوتے ہیں. یہ صرف تنہا وہ شہر ہے جہاں 17 جلسے 12ویں شریف کے موقع پر وہاں کے نوجوان کرتے ہیں. وہاں کے نوجوانوں کے پاس کروڑوں روپے کا محل ہے. بعض نوجوان فارچونر 50 لاکھ کی فارچونر پہ چلتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی سوچ ہے کہ فارچونر پہ میں چل رہا ہوں. یہ نعمت گاڑی کی مکان کی جس مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے, اس مصطفیٰ کی آمد کا جشن منایا جائے گا. اتنا قدر شان سے منایا جائے گا کہ بیٹے کی شادی میں بھی اتنی خوشیاں نہیں منائی جائیں گی جتنی خوشیاں مصطفیٰ کی آمد کو منائی جائیں گی. وعدہ کرتے ہیں, روزانہ ٹائم دیتے ہیں. ایک جلسے میں تو آپ آتے نہیں ہیں. ہمارا بچہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے, چھوکری بازی کر رہا ہے, نہیں سمجھتا ہے کہ ہاں میری ماں بھی ہے, میری بہن بھی ہے, میری بیٹیاں بھی ہے. جس کو تم گھور کے دیکھنے کے لیے اس طرف جا رہے ہو سکتا ہے کہ تیری بہن کو کوئی دوسرا گھور کے دیکھنے کے لیے آ جائے, تب تیرے دل پہ کیا گزرے گا. نامرد, ہجڑے, بدتمیز, ایک دوسروں کی بیٹی ہے. مسلمان ہونے کے ناطے تجھ کو اس کا پروٹیکشن دینا چاہیے. یہ ہماری بہن ہے, یہ ہماری ماں ہے, یہ ہماری چچی ہے, یہ ہماری پھوپھی ہے, یہ ہماری دادی ہے. بدتمیز تم اس قدر تقریریں چھوڑ کر, یہ جنت کی کیاری چھوڑ کر, یہ جنت کی محفلیں چھوڑ کر اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. کیا تجھے اچھا لگے گا کہ تیری ماں کے ارد گرد 10 چھوکرا گھومے, تیری بہن کے ارد گرد 10 چھوکرا گھومے, تیری بیٹی کے ارد گرد 10 چھوکرا گھومے؟ جب تو نہیں چاہتا ہے بدتمیز, یہ بتا دے کہ تو جس کو گھور کے دیکھ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. یہ جلسہ سجایا جاتا ہے غیر مسلموں کے سانسکرتک کاریکرم کی طرح نہیں کہ وہاں جائیں اور ساتھ انجوائے کریں, تفریح کریں, گھومیں, ناچیں گائیں. نہیں, وہ تو دوسروں کا مذہب ہے جہاں ڈھول بجایا جاتا ہے, جہاں ہارمونیم بجایا جاتا ہے, جہاں پوجا کے نام پہ ناچا جاتا ہے, جہاں پوجا کے نام پہ عورتوں کو نچوایا جاتا ہے. اسلام ان تمام خرافات سے پاک مذہب ہے. اسلام میں ڈھول کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اسلام میں ہارمونیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اسلام میں ناچ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارا تہوار عید کا تہوار ہے. روزانہ 5 نماز ہے, عید کے دن 6 نماز ہے, ایک نماز اور بڑھ جاتی ہے. روزانہ 5 نماز ہے, بقرعید کے دن 6 نماز ہے, ایک نماز اور الگ سے بڑھ جاتی ہے. تو جو لوگ تہوار کے بہانے ناچتے ہیں, تہوار کے بہانے شراب پیتے ہیں, اس کا ہم سے کیا مقابلہ ہے؟ ہمارا تہوار تو یہ ہے کہ ڈیلی 5 نماز فرض ہے اور تہوار کے دن ایک نماز الگ سے اور واجب ہو جاتی ہے. روزانہ 5 نماز اور بقرعید کے دن ایک نماز الگ سے واجب ہوتی ہے. کیا مطلب؟ میرا فیسٹیول کا تصور یہ ہے میری عبادت بڑھ جائے, میرا تقویٰ بڑھ جائے, میرا تقویٰ بڑھ جائے, میری خیرات بڑھ جائے. عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر نکالنا ہے تاکہ غریبوں کی خوراک ہو جائے, غریبوں کے بدن پہ کپڑا آ جائے, ان کے چولہے میں آگ سلگ جائے. بقرعید کے دن 1 لاکھ کا بکرا تم نے خریدا ہے, اس گوشت کے 3 حصے کرنا ہے, ایک حصہ غریبوں کے گھر میں پہنچ جائے. تو میرا تہوار ہے جس میں ناچ نہیں, گانا نہیں, گھومنا نہیں, انجوائے نہیں. تہوار کے دن خیرات بڑھ جاتی ہے, سجدہ بڑھ جاتا ہے, اللہ کی تکبیر اور تسبیح اور تحلیل کا پڑھنا بڑھ جاتا ہے. میرا تہوار, یہی ہے میرا تہوار, یہی ہے میرا فیسٹیول, یہی ہے ہمارا تہوار. اسی لیے ہم جلسہ جلوس ناچنے کے لیے نہیں کرتے ہیں کہ ڈھول بجائے ناچے کودیں. ہم جلسہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ میری سوکھی ہوئی آنکھ میں آنسو کے قطرے آ جائیں, ہمارا یہ سخت دل نرم ہو جائے. ہماری زندگی جو گناہوں کی کیچڑ میں لت پت ہے, اس میں کچھ نیکیوں کی بہار آ جائے. ہماری مائیں, بہن, بیٹیاں اپنی ذمہ داری سمجھ لیں اور ہمارے نوجوان مرد اپنی ذمہ داری سمجھیں.
دونوں اپنی عورتیں اپنے گھر کو روشن کریں، مرد باہر روشن کریں، تاکہ جنت جانے سے پہلے جنت کی خوشبو ان کے گھر میں محسوس ہوتی دکھائی پڑے۔ دنیا میں نہیں ہے سکون اور چین، جو کچھ بھی آپ نے سمجھا ہے، سکون نہیں ہے زمین کی خریداری میں۔ 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا دنیا سے چلا گیا، آج ان کی قبر پہ جانور چل رہا ہے، ان کی قبر پہ کتا پیشاب کر رہا ہے، ان کا اپنا بیٹا بھتیجا پوتا ناتی نواسا وہ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے ان کی بخشش کی دعا مانگنے ان کی قبر پہ نہیں جاتا ہے۔ ان کو موبائل چلانے سے فرصت کہاں ہے؟ ان کو باپ کی چھوڑی ہوئی زمین کو بیچ کر بلیٹ خریدنے سے فرصت کہاں ہے؟ ان کو باپ کی چھوڑی ہوئی زمین بیچ کر مکان بنانے سے فرصت کہاں ہے؟ لیکن ذرا سی غیرت زندہ رہتی کہ 1 کٹھا زمین خریدنے میں 10 لاکھ روپے لگیں گے، اور یہ 1 بیگھہ زمین جو میرے باپ نے چھوڑ کے جو مر گئے، جو ہمیں 1 لاکھ کی 2 کروڑ کی زمین جو ہم کو دے گئے ہیں، کم سے کم اس کی قبر پہ تو ہر جمعہ کے دن چلے جائیں، ان کی بخشش کی دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں۔ اس کو فرصت کہاں ہے سنیما دیکھنے سے؟ اس کو فرصت کہاں ہلا بازی کرنے سے؟ اس کو فرصت کہاں ہے بازار میں جا کے دوسروں کا منہ دیکھنے سے؟ اس کو فرصت کہاں ہے دوسروں کی چائے کی دکان پہ بیٹھ کے بھیک مانگ کے چائے پینے سے؟ اس کو فرصت کہاں ہے دوسروں کی شادی میں دیوانہ بن کے گھومنے سے؟ ان کو فرصت کہاں ہے رات بھر پل اور پلیا پہ بیٹھ کے وہی ناچ گانے والا موبائل دیکھنے سے؟ یہودیوں کا بچہ موبائل چلا چلا کے IAS آفیسر بن گیا، وہ سائنٹسٹ بن گیا، اور ہمارا بچہ جو DM بننے والا تھا وہ موبائل چلا چلا کے دل پھینک عاشق بن گیا، وہ چپراسی بھی بننے کے قابل نہیں رہا۔ وہ لڑکی کو لے کے حیدرآباد سے گھر چلا آتا ہے، کہتا ابو کیا کریں، دل یہ لے لیا ہے، ہم کیا کریں، پڑھنے گیا تھا، باپ زمین بیچ کے پیسہ بھیج کے پڑھا رہا تھا، وہاں سے وہ کتاب لے کے کیا آئے گا، نوکری لے کے کیا آئے گا، خاندان پورے گاؤں والے کی شان کیا بلند کرے گا، وہاں سے لڑکی کو لے کے چلا آیا، بننا تھا DM، یہ عاشق بن گیا۔ جو موبائل چلائے گا، جو صرف خواہشات کی تکمیل کرے گا، وہ تو لڑکی لا کے ماں باپ کی ناک کٹا دے گا، لیکن جو 1 منٹ کو قیمتی سمجھے گا، جو قرآن سے جڑا رہے گا، جو عالموں سے جڑا رہے گا، جو مجلسوں سے جڑا رہے گا، وہ لڑکی لے کے نہیں آئے گا، وہ وہاں سے ملازمت لے کے آئے گا، نوکری لے کے آئے گا، IAS آفیسر بن کے آئے گا، وہ بیرسٹر بن کے آئے گا، وہ لائر بن کے آئے گا، وہ ماسٹر بن کے آئے گا، تاکہ خود کمائے گا تو وہ، مگر سارے گاؤں کی ناک بلند ہو جائے گی، سارے گاؤں کی شان بلند ہو جائے گی۔ وہ غم مت کر کہ تیری ساری صلاحیتیں ایک عورت کے پاؤں میں دفن ہو جائے، وہ کام کر کہ تو ایک زبردست باپ بن جا، زبردست بھائی بن جا، زبردست سماج کا ایک فرد بن جا، تاکہ تو مر ہی جائے تو سارا سماج تمہاری تعلیم کی روشنی میں سکون محسوس کرے اور کہے یہ اکیلا نہیں تھا، پورے سماج کی آبرو اور شان بن کے چمکاتا ہے، پورے سماج کی آبرو بن کے چمک، نہ کہ ایک لڑکی کے چکر میں سارے خاندان کی ناک مٹی میں ملا دے، سارے خاندان کی آبرو مٹی میں ملا دے۔ یہ کام بڑی ذمہ داری والا کام وہ کرے گا جو فضول باتیں نہیں بولے گا، جو فضول کام نہیں کرے گا، جو فضول صحبتوں میں نہیں رہے گا، جو فضول نہیں گھومے گا، اپنا ایک ٹارگٹ بنا لے گا، اپنا ایک ایم بنا لے گا، مجھ کو کرنا کیا ہے، مجھ کو جینا کیسے ہے، مجھ کو رہنا کیسے ہے۔ میں بات وہاں کی کر رہا تھا جس تنظیم کے لوگ ہر سال 17 محفلیں کرتے تھے، اس تنظیم میں 4 لوگ 4 پیلر کی طرح تھے، ان پیلر میں سے ایک پیلر پرسوں گر گیا، وہ 4 لوگ گاڑی سے جا سفر کر رہے تھے، ایک جلسے سے واپس آ کے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے، جوان بیوی، 4 بچیاں اور 2 بیٹے، بالکل ینگ عالم دین، مسجد کا امام، وہ لوٹ رہے تھے، اب گاڑی رف بھی نہیں چلا رہا تھا، گاڑی آگے جا رہی تھی، پیچھے سے ایک لاری نے ٹکر مارا اور سید ایوب ہاشمی مسجد کے امام کا اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا، یعنی جو اس تنظیم کا ایک مضبوط ستون تھا ختم ہو گیا، سارا شہر سوگوار ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ حادثہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور کوئی وقت متعین ہمارے نزدیک نہیں ہے، مگر اللہ کے نزدیک ایک وقت فکسڈ ہے، کون کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، کیسے مرے گا، وہ تو اللہ کا شکر ہے۔ وہ مسجد کے امام تھے اور ایک دوسرے پیر صاحب سلمان میاں سے ملاقات کر کے واپس ہو رہے تھے، دینی محفل میں گئے تھے، وہاں سے واپس ہو رہے تھے، تو چلو شہادت کی موت مر گئے، مرنا تو سب کو ہے، لیکن جو سنیما ہال سے لوٹتے ہوئے مر گیا، جو طوائف کے کوٹھے سے لوٹتے ہوئے مر گیا، جو قوالی کی محفل میں جا کے ناچ کود رہا تھا، ہارمونیم اور طبلہ باجا سن رہا تھا، وہاں سے لوٹتے ہوئے مر گیا، جو لوگ جا کے ناچ کود رہا تھا صاحب وہ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مر گیا، تو اس کے مطلب یہ نکلا کہ خدا کی راہ میں مر جانا
शहादत की मौत मरना, नेक महफिलों में आते जाते रहना। अगर मौत आ जाए तो एक आला शहादत की मौत आ जाए, और हमेशा अपने आप को नादगानों से बचाना, तवाइफ के कोठे से बचाना, सनीमा हाल से बचाना। अगर सनीमा हाल में 3 घंटे पैसा दे के सनीमा देखता रहा, और आजकल तो अचानक मौत वाक़ हो रही है, और नौजवानों की डेड बॉडी सनीमा हाल से निकल रही है और जिम खाने से निकल रही है। अगर 3 घंटे सनीमा हाल में सनीमा देखता रहा, अगर वहां मर गया, सर में चक्कर आया, अटैक आया, अगर मर गया तो क्या हाल होगा? और जलसे में आके अगर मर गया, मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, रोजा रखते रखते मर गया, तो समझ ले कि शहादत की मौत मरा, आला मौत मरा। वो गंदी जगह गया, सीधे जहन्नम पहुंचा। अगर जलसे में आके मर गया तो सीधे जन्नतुल फिरदौस का मुसाफिर। इसी बंदा को चाहिए कि हमेशा अच्छी महफिलों में आना जाना रखे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आए, अच्छी बातें बोलता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी बात ज़बान पे हो, अच्छी महफिलों में आता जाता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आ जाए। मरना तो सबको है। आप बोलेंगे क्या मौलाना मरना नहीं है? मैं कहूँगा हाँ, मुझको भी मरना है। आप कहेंगे आपके मौलाना कारी रसूलुल्लाह साहब थे, क्या वो नहीं मरे स्टेज पर तकरीर करते करते? आपके मौलाना एजाज कामठवी थे, क्या वो नहीं मरे तकरीर करते करते? आपके साहब शायर थे, नात पढ़ने के लिए घर से निकल रहे थे, सीढ़ी से नीचे गिरे और उनका इंतकाल हो गया। फला साहब थे, नात पढ़ते पढ़ते मर गए। मैं कहूँगा हाँ, मरना तो सबको है, मगर गुटका चबा चबा के झूठ बोल बोल के मरना और है, नाते नबी पढ़ के मरना और है, तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद की चटाई पे सजदा करते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, मगर वह मौत काबिले रश्क है जो खुदा करते करते आ जाए, अल्लाह अल्लाह करते आ जाए, दिन की महफिलों में आ जाए, खाने काबा में आ जाए, रोज़े रसूल पे आ जाए, आला हजरत के मज़ार पे आ जाए, मस्जिदों में आ जाए, जलसा में आ जाए। ये मौत सबको नहीं आती। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को नेक जगहों पे मौत अता फरमाता है।